اب دیکھیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جن کا انتخاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اور امامت مصلی امامت عطا فرما رہے ہیں، تو امامت تو بڑی شے ہے، تو لوگوں کو یہ بڑا پریشانی لگی ہے کہ وہ خلیفہ کیسے بن گئے، امیر المومنین کیسے بن گئے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں مصلی امامت پر کھڑا کر کے صحابہ کا امام بنا کے یہ بتا دیا کہ تمہارے امیر کون ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث پڑھیں نا آپ تو یہ حدیث بڑی پیاری ہے، اس میں محبت اور عشق والوں کے لیے بڑی ذوق کی باتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا، یوم الاثنین، فجر کی نماز کا وقت جب تھا تو ہم نماز شروع کر چکے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، ہم صفوں میں تھے، نماز کی حالت صفوں میں، صف بندی ہو چکی تھی، اور اسی اثناء میں ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑکی ہے مسجد کی طرف کھلتی ہے وہاں سے پردہ سرکایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا کو دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، ینظروا الینا، وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، اور فتبسم، چہروں پر مسکراہٹ تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ یہ یاد رہے کہ اسی دن ہمارے آقا کا وصال ہوا ہے، اور کیفیت کیا ہے کہ مسکرا رہے ہیں اپنے غلاموں کو دیکھ کر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ امامت پر تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، اور صحابہ سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے آقا کے جلوے کو دیکھا نا، کئی دن ہو چکے تھے، تو جب دیکھا تو کیفیت یہ تھی کہ چہرہ مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ ہمیں ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا ہو، جیسے مصحف کھل گیا ہو۔ یہ امام بخاری روایت فرماتے ہیں، امام بخاری شریف کے اندر، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہو، اور قریب تھا کہ ہم نمازوں کو توڑ دیتے، اسی اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ نماز جاری رکھو، اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ تو یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی ہے۔ تو یہاں جہاں پر مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلتا ہے، اور وہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی حضور کے ساتھ وابستگی کیا تھی، تعلق کیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ محبت کا انداز ہے، یہ کیا ہے، یہ تم کیوں وارفتہ ہو جاتے ہو، یہ تمہاری کیفیت کیوں ایسے ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے تو اپنا حضور سے تعلق ایسا ظاہر کیا کہ اگر ہم آج کسی غیر کے لیے ایسا کریں تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ دیکھیے نا، آپ کے استاد صاحب آ جائیں، آپ کے شیخ آ جائیں، پیر و مرشد آ جائیں، والد گرامی آ جائیں، آپ نماز میں ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا آپ نماز کے اندر۔ لیکن صحابہ جو ہے وہ حالت نماز میں وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم نماز میں صف باندھے کھڑے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ زیارت مصطفیٰ کر رہے تھے، چہرہ مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ میں گم ہے۔ اور کیفیت، اس کیفیت کو بیان، یہ کیفیت تو وہی بیان کرے گا نا کہ جو دیکھتا رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، اور جلووں میں گم ہوگا، اور پھر ہی کہے گا نا کہ حضور کا چہرہ ایسا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں لوگوں کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، جو کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، استغفر اللہ، الیاذ باللہ تعالی۔ تو یہاں تو دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے صحابہ کا، اور امتی کہتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو نماز تو جگہ جگہ دیکھیں، نماز کیا ہے؟ نماز میں تو ساری جو ہم نماز پڑھتے ہیں ساری تو حضور کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ اللہ نے تو فرمایا نماز قائم کرو، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، ہاتھ اٹھانے کیسے ہیں، پھر ان رکوعات میں، سجود میں، رکوع میں اور سجود میں کیا پڑھنا ہے، یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ ہمارے آقا نے سکھایا ہے۔
کہ قیام یوں کرنا ہے، رکوع یوں کرنا ہے، سجدہ یوں کرنا ہے، اور قعدہ یوں کرنا ہے، اور قعدہ میں بیٹھ کے تشہد پڑھنا ہے، اور تشہد کے الفاظ یہ ہیں۔ پوری کی پوری نماز جو ہے یہ تو ادائے مصطفیٰ ہے۔ اور پھر نماز میں وہ حسین مقام بھی ہے کہ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہماری نماز مکمل کہاں ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور سلام کے بعد درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں وہ کہاں ان کی دماغ ان کی عقلیں پہنچ گئیں کہ جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں تو ہم نماز کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کہے کہ آپ نے اپنے والد کا نام لینا ہے لیکن خیال ذہن میں نہ آئے، کتنی عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات ہے نا۔ بھئی نبی کا نام تو لے رہے ہو، سلام بھیج رہے ہو، لیکن کہا جائے کہ خیال نہیں آنا چاہیے ذہن کے اندر، خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ الیاذ باللہ تعالی، صحابہ نے تو وہ کچھ کر کے دکھایا، تعظیم و توقیر مصطفیٰ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج جو امت مار کھا رہی ہے نا، میں آپ کو 100 باتوں کی ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ انالیسس کرتے رہیں، لوگ کہیں گے یہ وجہ بھی ہے، یہ وجہ بھی، یہ وجہ بھی، یہ وجہ بھی، یہ وجہ بھی۔ میں آپ کو 100 باتوں کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم حضور سے دور ہو گئے، آج مار پڑ رہی ہے، پوری امت کو مار پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ آج حضور سے دور ہو گئے، ہم نے حضور کو ویسے سمجھا نہیں، ویسے مانا نہیں، ویسے جانا نہیں جیسے رب چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کو ایسے مانو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم و توقیر کرو، میرے حبیب کو ایسے مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، میرے حبیب کو ایسے مانو۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری جانوں سے بھی قریب ہیں، میرے حبیب کو ایسے مانو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن تو بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کو ایسے مانو۔ آج امت کو جو مار پڑ رہی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ جب دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں سے جب نکل گیا تو پھر ہم سیرت طیبہ سے دور ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، اور اسلام کیا چاہتا ہے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ میں کب آئے گا؟ جب ہمیں قربت مصطفیٰ کے وہ لذت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔